الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبد اللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 36 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، سرور کونین پر درود و سلام بھیجنے کی جو فضیلت اہمیت اور اس کے درجات جو ہیں، اس کا رواں دواں یہ پروگرام انشاءاللہ چل رہا ہے قسط وار۔ تو آج انشاءاللہ اگلے ہم اس میں ویلاگ میں جو آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج پوائنٹ نمبر 3 میں ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے انسان کے غم جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں اور ان کو گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان پیدائش سے لے کر موت تک دنیا میں طرح طرح کے مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ہر ایک انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے اس کی اپنی زندگی میں کہ میری زندگی کے اندر جو ہیں وہ غم کے بادل چھٹ جائیں، پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں، اور کبھی بھی میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو وہ اللہ رب العالمین اس کو آسانی میں بدل دیں۔ ایک یہ خواہش نیک خواہشات میں سے اور اچھی خواہشات میں سے ایک یہ خواہش بھی ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، دوسری خواہش بحیثیت مسلمان یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی موڑ پہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ یہ لازمی سرزد ہوتا ہے۔ تو اس کی دوسری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ مٹا دیں، وہ بخش دیں، اور اللہ رب العالمین ان گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیں۔ ایک یہ خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، انسان کے غموں کو، پریشانیوں کو مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنا، درود و سلام بھیجنا، غموں کو مٹانے کے لیے۔ اور پھر دوسرا، انسان کے اپنے گناہوں کو، لغزشوں کو، ان کو مٹانے کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے، دوسرا جو ہے یہ جو ہے اس کو بخشوانے کے لیے اور ختم کرانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کا دوسرا جو سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ سرور کونین کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا۔ یعنی جتنا آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، روانگی کے ساتھ ہمیشہ پڑھیں گے، تو اللہ آپ کے غموں کو، پریشانیوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم رات کے تیسرے پہر جو ہیں وہ بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر ہم سے یہ فرمانے لگے اور کہنے لگے، اے لوگو، یاد رکھو کہ موت اور قیامت جو ہے یہ سر پہ کھڑی ہے۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، موت اور قیامت جو ہے یہ انسان کے سر پر کھڑی ہے،
اور موت آ کر رہے گی، اور روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لازماً اور ہر صورت میں پیشگی ہوگی، وہاں پر پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا کی عدالتیں ناظرین کرام کچھ بھی نہیں ہیں، یہاں پر تو انسان جج جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور آگے ملزم جو مجرم جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے وکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ رب العالمین کی جو عدالت ہوگی لگے گی، تو اس عدالت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین انصاف کی کرسی پر براجمان ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، تمام لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سوال کریں گے لوگوں سے، لمن الملک اليوم، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اور اسی محشر کے میدان میں آگے دنیا والے بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، فرعون بھی کھڑے ہوں گے، نمرود بھی کھڑے ہوں گے، جن کی گردنوں میں سرگے تھے وہ بھی کھڑے ہوں گے، وزیر اعظم بھی کھڑے ہوں گے، صدر بھی کھڑے ہوں گے، گورنر بھی کھڑے ہوں گے، غریب بھی کھڑا ہوگا، امیر بھی کھڑا ہوگا، مالدار بھی کھڑا ہوگا، یتیم بھی کھڑا ہوگا، اور یتیموں کے دست شفقت ان کے سر پر رکھنے والا وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی بادشاہی ہے، بتاؤ، بولو۔ کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا اللہ کی عدالت میں۔ وہاں پر سب کے منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں، مورے لگے ہوئے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر، ہونٹوں پر مور لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، منہ بند ہو جائیں گے، ہاتھ باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں جو ہیں گواہی دیں گے ان کے خلاف، جنہوں نے کرتوت کیے ہوں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جو دنیا میں جھوٹ، فریب، مکاری، ظلم، تشدد، بربریت کرتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے، لوگوں کا حق کھاتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے، اور مظلوم کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو سب اس دن اس عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا اس سوال کا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ للہ واحد القہار، آج اگر بادشاہی ہے صرف وہ واحد القہار اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے، کوئی بادشاہ بھی نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہم صاف شفاف ہو کر اس عدالت کے اندر پیش ہوں۔ دیکھیں جس طرح دنیا کی عدالت کا، دنیا کے قانون جو ہیں ناظرین کرام، دنیا کی عدالتوں کے قانون جو کہتے ہیں، دنیا کا قانون جو عدالتوں کا کہتا ہے کہ if you want to come for remedy، اس پر غور کریں آپ، if you come for any kind of remedy you must come with clean hands۔ دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تم انصاف کے لیے عدالت کے پاس آ رہے ہو تو you must come with your clean hands، تمہارے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو ظلم زیادتی کی ہو اور تم داد رسی کے لیے تم عدالت کے پاس آ رہے ہو۔ جب دنیا کی عدالت کا یہ حال ہے کہ دنیا کی عدالت کہتی ہے کہ آپ جب داد رسی کے لیے آتے ہیں تو پھر صاف شفاف ہو کے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے پر ظلم کیا ہوا اور عدالت میں آ کے مقدمہ دائر کریں، جی فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہوا، نہیں، نو، یو مسٹ کم ود کلین ہینڈز۔ جب دنیا کی عدالت یہ کہتی ہے، دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، تو احکم الحاکمین کی عدالت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو، ہی از اے کریٹر آف دا ورلڈ، انٹائر دا ورلڈ، پوری دنیا کا جو خالق ہے، مالک ہے،
تو اس کی عدالت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ناظرین اکرام، تو اسی دوران ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسی گفتگو رسول کریم کر رہے تھے کہ موت آنے والی ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے، تو اسی دوران میں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، کثرت سے میں ہمیشہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دوں، کتنا وقت میں مختص کروں اور کتنا وقت دعا کے لیے میں مختص کروں، آپ مجھے یہ بتائیے۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئتا، جتنا تو چاہے درود پڑھ، جتنا تو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی میں مختص کر دوں اپنی دعاؤں کے لیے تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما شئتا فإن زدت فهو خیر لکم، اے ابی جتنا تم چاہو پڑھو، لیکن اگر تم اور اس میں اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، پھر میں آدھا ایسا آپ پر درود پڑھوں تو باقی مختص کر دوں دیگر ذکر و اذکار کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما شئتا، جتنا تم چاہو پڑھو، فإن زدت فهو خیر لکم، اگر تم اور زیادہ پڑھو گے، اس میں اضافہ کرو گے، تیرے لیے سب سے بہتر اور بہت اعلیٰ و ارفع ہوگا کہ اور زیادہ اس میں پڑھ۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہنے دیتے کہ اللہ کے نبی، اگر میں 2/3 ایسا میں مختص کر دوں درود پاک کے لیے، درود و سلام کے لیے، اور باقی میں مختص کر دوں آپ پر درود کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابی ما شئتا، جتنا تو چاہے پڑھ، لیکن فإن زدت فهو خیر لکم، اگر اس میں اور اضافہ کر دے گا اور زیادہ پڑھے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے اللہ کے نبی کہ پھر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں، میں اور وقت جتنا بھی ہر وقت جو میرے پاس میسر رب العالمین نے دیا ہے، میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں اور اگر کوئی بھی نہ کروں، صرف درود ہی پڑھوں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آئے ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب، اے ابی، اگر تو ایسا کر لے تو پھر کیا ہے؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کر لے، اپنا سارا وقت مختص کر لیے، درود پاک کے لیے مختص کر لے، تو پھر کیا ہے؟ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تیرے سارے غم اور پریشانیاں میرا رب دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، ساری پریشانیاں تیرے غم ختم، اللہ اپنے ذمہ اٹھا لے گا، تیرے سارے پریشانیاں بھی ختم، تیرے سارے غم بھی ختم، اور پھر وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ، تیرے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بالکل مٹا دیں گے، دھو دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، درود پاک سرور کونین کے اوپر بہت بڑا سورس ہے اپنے غموں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جتنا پڑھو گے اتنا غم ختم، جتنا پڑھو گے اتنی پریشانیاں ختم، جتنا پڑھو گے گناہوں کی بخشش معافی، جتنا پڑھو گے گناہوں کی بخشش معافی، جتنا زیادہ پڑھو گے گناہوں کی بخشش معافی۔ یہ کس نے یہ بات کہی ہے؟ یہ رحمت للعالمین نے یہ بات کہی ہے، یہ میرے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بیان کیے ناظرین اکرام، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے اس نبی کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے ناظرین اکرام، یہ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اس لیے
ناظرین اکرام، جتنا چاہے آپ حدیث آپ نے سن لیے، اب آپ جتنی مرضی ہے پڑھیں، جتنا اس میں اضافہ کریں آپ کے درجات بلند، جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ نمبر 1 میں کہا تھا کہ 4 آپ کو جو چیزیں اللہ پاک عنایت کریں گے، نمبر 1 2 3 4 4 چیزیں، اسی طرح یہ جو میں نے بیان کیے، تو آپ جتنا درود پڑھیں گے اتنا آپ کے درجات بلند ہوں گے، اتنے آپ کے گناہوں کے معافی ہوگی، اتنی آپ کی رفتیں عظمتیں، آپ کے مرتبے بلند ہوں گے اور آپ کے غموں کا مداوع ہوگا۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام ولاگ میں یہ پروگرام سلسلہ ہماری جاری رہے گا جب تک ہم نے موضوع کو مکمل نہیں کیا۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔